نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اکثر جو لطیفے بیان کی جاتے ہیں لطیفے اکثر اس میں جھوٹ ہوتا ہے، بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور لطیفے بھی بیان کیے جاتے ہیں، لوگ ہنسیں، لوگ مسکرائیں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ کہتے لگائیں، اس کو آج کل آرٹ کہتے ہیں، آرٹ کہتے ہیں، فنکار، یہ فنکاریاں بہت مہنگی پڑے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ بولنے کے گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا نیچے داخل کیا جائے گا جتنا زمین آسمان کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ تو میرے بھائی میرے بیٹے، کسی کو ہنسانے کے لیے بندہ جھوٹ بولے اور اپنے مقدر میں اتنا بڑا عذاب اٹھوا لے، اس سے بڑا کمال اور ہوگا۔ اس لیے رسول کریم فرماتے ہیں بندہ پاؤں سے بہت کم پھسلتا ہے، کبھی کبھار بارش ہو گئی، کہیں پانی پڑا ہوا، پیر رکھنے میں اتحاد نہیں کیا تو پھسل گیا، لیکن رسول پاک فرماتے ہیں پاؤں کی وجہ سے کبھی کبھار بندہ پھسلتا ہے، لیکن زبان کی وجہ سے بہت پھسلتا ہے۔ معمولی کلام اس کے لیے ایسے بندے گزرتے ہیں کہ جہنم میں جا کر گر جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، واللہ سنت رسول ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس میں جھوٹ نہ بولا جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما میں ایک شخص آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسافر ہوں، میرا گھر دور ہے، میں آپ کے گھر دس پہ آیا ہوں، اگر میری سواری کا انتظام ہو جائے تو میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا بیت المال سے اس کو ایک اونٹ کا بچہ دے دو۔ وہ صحابہ کرام کو دیکھنے لگا، نبی پاک نے فرمایا بیت المال سے اسے اونٹ کا بچہ دے دو۔ صحابہ خاموش ہیں، اتنا قدر کرتے تھے، صحابہ کرام اتنی تعلیم تھی۔ صحابہ فرماتے پوری زندگی ہم نے نبی پاک کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، آدھی آنکھ کھولتے تھے گردن جھکی ہوئی تھی، نبی پاک کی ہم زیارت اس طرح کرتے تھے۔ صحابہ خاموش ہیں، وہ شخص بولا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرا گھر بہت دور ہے، میں مسافر ہوں، میں نے آپ سے اونٹ کا سوال کیا ہے تاکہ میں اس پہ سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں، اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ کا بچہ دے دو، بچے کو میں کیا کروں گا؟ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، جھوٹ نہیں تھا، مزہ اس طرح میں جھوٹ شامل نہیں تھا۔ ایک عورت یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے، اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔
رسول پاک نے اماں کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا لوگوں یہ پوری جنت میں نہیں جائے گی، اتنا کہنا تھا وہ وہیں بیٹھ گئی، رونے لگی کہ نبی پاک نے مجھے کہہ دیا میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اب میں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتی۔ نبی پاک نے فرمایا میری محمد بات تو سن لو، اصلی اگر شاہ فرمایا نبی پاک نے فرمایا لوگوں یہ پوری جنت میں نہیں جائے گی، یہ جوان ہو کے جنت میں داخل ہوگی۔ مزاح کیا، اس مزاح میں جھوٹ شامل نہیں تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مزاح میں جھوٹ بولو یا سنجیدہ ہو کے جھوٹ بولو تو گناہ لکھا جائے گا۔